سورہ بلد پارہ نمبر 30۔ آج کی ہماری گفتگو مشتمل ہوگی 4-5 آیات کو ہم لیں گے، 4-5 صورتوں سے کچھ آیات لیں گے جن میں سورہ بلد ہے، سورہ فجر ہے، سورہ ماعون ہے، سورہ کہف ہے، اور انشاءاللہ پھر حدیث سے اس مضمون کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ امید ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ سورہ بلد یہ پارہ نمبر 30 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ مجدور فرماتے ہیں، آغاز ہوتا ہے لا اقسم بہذا البلد، وہ مشہور ہے جو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ میں شروع سے اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ لا اقسم بہذا البلد، بلد شہر کو کہتے ہیں، اسی بلد کی وجہ سے سورت کا نام بھی بلد پڑ گیا۔ میں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، وانت حل بہذا البلد، اس لیے کھاتا ہوں کہ میرے آپ کی تلیاں اس شہر مکہ میں لگیں، آپ اس شہر مکہ میں حرم ناز کرتے ہیں۔ ووالد وما ولد، اور میرے محبوب آپ کے والد کی قسم اور آپ کی ولادت کی قسم۔ ووالد وما ولد، حضور کے والد کی قسم کھائی، حضور کی ولادت کی قسم کھائی۔ اور پھر آگے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں مبتلا رہنے والا پیدا کیا ہے۔ انسان کی زیادہ زندگی مشکلات میں گزرتی ہے، گویا ایک مقاصد کے لیے آیا ہوا ہے، مقصد کی تکمیل میں زہر پریشانیاں آتی ہیں، مصائب و آلام آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، تو قرآن نے اس کی گواہی دے دی کہ ہم نے انسان کو مشقت میں مبتلا رہنے والا پیدا کیا ہے۔ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو دیکھ لیں تو حضور کی سیرت مشقت میں گزری ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام سارے انبیاء کو دیکھ لیں تو پرابلمز میں ہی ان کی لائف گزری ہے۔ تو یہ اصول ہے کہ ہم نے انسان کو مشقت میں رہنے والا بنایا ہے۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس پر ہرگز کوئی بھی قابو نہ پا سکے گا؟ یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت طاقتور ہو گیا ہے، بہت قوی ہو گیا ہے، بہت مضبوط ہو گیا ہے، اس پر کوئی بھی قابو نہیں پائے گا۔ نہیں، حساب و کتاب ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا۔ بے بہارا نہیں چھوڑا ہم نے انسان کو، یہ جواب دہ ہوگا خدا کی بارگاہ میں۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ بے بہارا نہیں، آزاد نہیں، جواب دہ ہے۔ یقول اہلکت مالا لبدا، اور یہ انسان کہتا ہے بڑے فخر سے کہ میں نے ڈھیروں مال خرچ کیا زندگی میں۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا؟ مقصد کہنے کا یہ کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت مال خرچ کیا، اس میں فضول خرچی آئی ہے، اس میں عیاشی آئی ہے، اس میں آسائشات زندگی ہیں، تو ان کی تکمیل کے لیے میں نے بہت مال خرچ کیا۔ مت یہ گمان کرے کہ ہمارا خرچ کرنا کوئی دیکھ نہیں رہا۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں مجھے کوئی فالو نہیں کر رہا، مجھے کوئی واچ نہیں کر رہا، مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا کہ میں نے کیا کرنا ہے؟ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی؟ یعنی وہ دیکھ نہیں سکتا، اچھے اور برے کی تمیز نہیں کر سکتا۔ ولسانا وشفتین، اور اسے ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے، وہ بول نہیں سکتا، غلط بات پر کسی کو سمجھا نہیں سکتا۔ وہدیناہ النجدین، ہم نے اس کو راستے بتا دیے ہیں، اچھے اور برے راستے دکھا دیے ہیں، بتا دیے ہیں، کیا وہ اچھے راستے پر چل نہیں سکتا؟ پھر آگے فرمایا، اب یہاں سے ہمارا شروع ہوتا ہے کے حوالے سے، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، اس کو دشوار گزار گھاٹی میں داخل کیا؟ وہ تو دشوار گزار گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوا، یعنی وہ دشوار گزار مشکل گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوا ابھی تک۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، وہ گھاٹی یہ ہے جیسے نالی ہوتی ہے، جیسے کھانا ہوتا ہے، اس کو پھر عبور کرنا ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں پل کا تصور نہیں تھا، لوگ اس کے اندر سے گزرتے تھے یا اوپر پھلانگ کر گزرتے تھے، چھلانگ لگا کے گزرتے تھے۔ تو یہ گھاٹی ہے، اس نے کہا یہ زندگی، اللہ جل مجدہ فرماتے ہیں یہ زندگی یہ گھاٹی سے گزرنے کا نام ہے، ابھی تک وہ اس سے نہیں گزرا۔ تو وہ گھاٹی سے گزرنا کیسے ہوتا ہے
کیسے پتا چلے گا کہ اب یہ گھاٹی اس کو گزر گیا ہے؟ گھاٹی سے گزرنے کے لیے اس کو کیا کرنا پڑے گا، وہ یوں سمجھ لے آسانی کے لیے، اس گھاٹی سے یعنی اس نالی کو کراس کر کے جانے کے لیے اس کو کیا کرنا پڑے گا۔ گویا یہ بتایا کہ کامیابی کے لیے کیا کرنا پڑے گا، مثال دی نہیں کنایا تھا کہ اس کی زندگی میں گھاٹیاں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، دشواریاں آئیں گی، پرابلمز آئیں گے، کیونکہ انسان کو پیدا ہی مشقت میں مبتلا رہنے کے لیے کیا گیا ہے۔ تو اب اس مشقت سے خود کو وہ نکالے گا کیسے، وہ کامیاب کیسے ہوگا، کامیابی اس کے قدم کیسے چومے گی، دنیا اور آخرت میں وہ کیسے بری و ذمہ ہوگا، اس کا طریقہ بتا دیں۔ قربان جائیں اللہ جل مجدہ کے انداز خطابت پر، انداز بیان بتا دیا۔ فک و راقبۃ، کامیابی کے لیے یہ ہے کہ وہ کسی کو غلامی سے آزاد کرائے، کسی کو غلامی سے آزاد کروائے، یہ ہے وہ انسان کو کرائے، وہ انسانیت کو کرائے، وہ ایک قوم کو کرائے، وہ اقوام کو کرائے، وہ کسی ملک کو کروائے یا زیادہ ملکوں کو کروائے۔ یہ غلامی کی زنجیروں کو توڑنا، یہ گھاٹی کو عبور کرنا ہے، یہ گھاٹی کو گویا امتحان، گھاٹی میں نہیں امتحان کہہ لیں، امتحان میں پاس ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ انسانیت کو غلامی کی زنجیروں سے نکالے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا اگر آپ مطالعہ کریں تو موسیٰ علیہ السلام تو فقط آئے ہی اس لیے تھے، ان کی بعثت کا مقصد ہی یہ نظر آتا ہے کہ بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلایا تھا، اور جس نے نجات دلا دیا اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ غلامی کی زنجیروں کو توڑنا یہ زندگی کا مقصد ایک ہے، ایک یہ طریقہ ہے کامیابی کا، اس گھاٹی کو عبور کرنے کا، امتحان کو پاس کرنے کا، کہ غلامی کی زنجیروں کو توڑے، کسی کو غلامی سے نجات دلائے۔ اور دوسرا او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، بھوکے کو کھانا کھلائے، یہ بات، بھوکے کو کھانا کھلائے۔ اگر بھوکے کو بھی کھانا کھلائے گا تو سمجھے میں کامیابی کی طرف جا رہا ہوں۔ اگر اس کی زندگی میں یہ چیز ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، کمزوروں پر ترس کھاتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، یتیم و مسکینوں کے کام آتا ہے، دکھیوں کے دکھ کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو سمجھے وہ گھاٹی عبور کر رہا ہے۔ زندگی کی مشکلات کو اللہ نے گھاٹی سے تعبیر کیا، فرمایا گھاٹی کو عبور کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ اس کی زندگی میں مسکین اس کے دسترخوان پر کھانا کھاتے ہیں، یا اس کا پیسہ غریبوں پر خرچ ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو سمجھے وہ کامیابی کی طرف رواں دوا ہے۔ اور تیسرا طریقہ یتیمن ذا مقربہ، رشتہ دار یتیم کی مدد کرے گھاٹی کو عبور کرنے کے لیے، رشتہ دار یتیم کی مدد کرے۔ او مسکینن ذا متربہ، یا شدید غربت کے مارے ہوئے محتاج کو سہارا دے، اس کی مدد کرے۔ تو فرمایا یہ ہیں امتحان، اس طریقے سے امتحان کو پاس کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ مرکزی چیز جو بیان کی وہ ہے غریب انسانیت کی خدمت، غریب انسانیت کی خدمت۔ اب سورہ فجر کی طرف آ جائیں، میں جلدی سے تاکہ یہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے زیادہ سے زیادہ رکھ سکوں۔ یہ سورہ فجر ہے۔ اب سورہ فجر، اس میں اللہ جل مجدہ نے جو بیان کیا وہ یہ ہے کہ اب سوال یہ تھا کہ کیسے انسان دکھوں سے نکلے۔ اب سب کیا رکوع ہے؟ نہیں، رکوع کون سا؟ رکوع نازعات آگے، ابس
यहाँ पे अल्लाह जल्ल वअला इरशाद फरमाते हैं अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फकरमहु व नअमहु फयक़ूलु रब्बी अकरमन। मगर इंसान ऐसा है कि जब उसका रब उसे राहत और आसाइश देकर आजमाता है और उसे इज्जत से नवाजता है, उसे नेमतें बख्शता है, तो वो कहता है कि मेरे रब ने मुझ पर कर्म किया। अब जरा तवज्जो तरफ बात है, जब आसाइश आती है तो कहता है, मानता है कि रब ने कर्म किया। व अम्मा इज़ा मब्तलाहु फक़दर अलैहि रिज़्क़हु, और जब उस पर प्रॉब्लम आती है और रिज़्क़ की तंगी हो जाती है, फयक़ूलु रब्बी अहानन, तो फिर कहता है मेरे रब ने मुझे ज़लील किया। ये लफ्ज़ ज़लील के लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। फिर इंसान शिकायत करता है। अब सवाल ये है कि ये कैसे हुआ, ज़लील वो ख्वार कैसे हुआ? उसकी वजह अल्लाह ने बता दी, फरमाया हमने नहीं किया। अब अल्लाह फरमाते हैं वो कैसे हुआ, कल्ला बल्ला तुकरिमुल यतीम। उसकी वजह यह है कि तू यतीमों की इज्जत नहीं करता था। पहली वजह तुम्हारी जिंदगी में जलालत की वजह यह है, तुम्हारी जिंदगी में ख्वारी की वजह यह है कि तू यतीमों के सर पे दस्ते शफकत नहीं रखता था। तेरी इज्जत के खाक में मिल जाने की रीजन ये है, तू कोई और सोचता है, कोई और वजह बनी है, नहीं, तुझसे कहीं भूल हो गई है। तूने यतीम के सर पे दस्ते शफकत नहीं रखा, तूने गरीबों यतीमों की तकरीम नहीं की, तूने यतीमों को सहारा नहीं दिया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिसने यतीम के सर पे दस्त रखा, दस्त रखा, जितने बार उसके नीचे आ गए उतने गुनाह माफ हो जाएंगे और उतनी नेकियां मिल जाएंगी। दस्त रखा। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कल क़यामत के दिन जिसने यतीम की यतीमी को दूर करने के लिए कुछ इक़दाम किए, उसका सहारा बना, उसका आसरा बना, फरमाया कल क़यामत के दिन वो और मैं यूं हो गए जैसे दो उंगलियां। तो फरमाया उसकी वजह ये है, कल्ला बल्ला तुकरिमुल यतीम, नहीं, खुदा ने तुझे जलील नहीं किया, तू अपने करतूतों की वजह से जलील हुआ है। और पहला तेरा करतूत ये था कि तू यतीमों की इज्जत नहीं करता था। बाकी बाद में काम है कि उनको यतीमों को खाना देना पिलाना, जस्ट तकरीम, जहां भी लफ्ज़ है तकरीम के, तो तकरीम नहीं करता था। वला तुहादून अला तामिल मिस्कीन, और दूसरी रीजन फरमाया तू मस्कीनों गरीबों को खाना नहीं खिलाता था। वताकुलू नतुरास अकलाल लंबा, और विरासत का सारा माल तू समेट लेता था, विरासत का माल तकसीम नहीं करता था। अब ये जो हम बच्चियों को नहीं दे रहे हैं और सिर्फ बच्चों को दे रहे हैं, ये अपने लिए आग कमा रहे हैं। फरमाया तेरी दुनिया और आखिरत में तजलील की वजह ये बनी है कि यतीमों को नहीं देता, गरीबों को नहीं देता, मस्कीनों को नहीं देता, और विरासत की तकसीम ठीक नहीं करता, उसमें डंडी मारता था। और तुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा, और तू दौलत से हद से ज्यादा मोहब्बत करता था। कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का, यकीनन जब जमीन पाश पाश करके रेजा रेजा कर दी जाएगी, वजा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, और तू अपने रब का जलवा देखेगा और फरिश्ते कतार अंदर कतार आएंगे। वजिया यौमिल बिजहन्नम, उस दिन तुम्हें दोज़ख में पेश किया जाएगा, और उस दिन इंसान को यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसान, उस दिन इंसान को नसीहत समझ आएगी। व अन्ना लहु ज़िक्रा, कि वो नसीहत उसके लिए कितनी फायदेमंद थी, ये उस दिन समझ आएगी। और गरीबों की मदद और गरीबों के लिए सहूलतकार बनने की बात यहाँ पे की। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास मुशरिकीन मक्का थे। अब वो जब आए तो हुजूर के पास बैठे हुए थे, मुज़ाकरात हो रहे थे, मीटिंगें होती नहीं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, मीटिंगें होती रही मक्का में, उनके साथ मुज़ाकरात होते रहे। वो आपको पेशकश करते रहे कि फलां चीज ले लें, फलां चीज ले लें, लेकिन हमारे बुतों को बुरा भला ना कहें। हुजूर के साथ में मीटिंग्स होती रही। ये आपके चचा अबू तालिब से भी मुज़ाकरात इस हवाले से होते रहे। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास ये सूरह अबस, अब अबस का माना है चूड़ी चढ़ाना, मुंह बनाना, थोड़ा सा बेरुखा होना, बस जिस अंदाज से भी आप समझ लें। तो नागवारी आना चेहरे पे, नागवारी है, ये अदब के ज्यादा करीब है लफ्ज। तो इस लफ्ज की वजह से पूरी सूरत का नाम रख दिया बस। अब हुआ ये कि वो आए हुए थे, बैठे हुए थे। अब एक गरीब सहाबी नाबीना था, उसको नहीं अंदाजा था कि आका अलैहिस्सलाम किसी अहम मीटिंग में मसरूफ। वो आया,
اس نے حضور کی ندا دینا شروع کر دی دور سے، یا رسول اللہ میں آپ کے پاس بیٹھنا چاہتا ہوں، میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، ایک بات سنیں۔ اب آقا علیہ السلام ظاہر ہے کہ میٹنگ ہو رہی ہے تو پھر باہر سے آدمی آئے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تو اپنا ہے، یہ بعد میں بھی مل سکتا ہے، اب یہ باہر سے لوگ آئے ذرا ان کو فارغ کر لو، تو پھر یہ طریقہ بھی یہی ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام کے ذریعے تو پوری امت کو دعوت دینا تھی کہ غریبوں کی عزت کس حد تک ہے، جس حد تک بھی میٹنگ ہو، جتنی بھی اہمیت کی حامل میٹنگ ہو، جب کوئی غریب آ جائے تو غریب کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے، اس حوالے سے بتا دیا۔ ابسا وتولا ان جاءہ الاعمى، قرآن نے بیان کیا کہ میرے محبوب جب آپ کے پاس ایک نابینا شخص آیا تھا، عبداللہ بن مکتوم جب آیا تھا تو آپ نے اپنے چہرے سے ناگواری کا اظہار کیا تھا، وتولا اور منہ پھیرا تھا، اگنور کیا تھا، وما یدریک اللہ یزکا، اور میرے محبوب کیا پتا کہ وہ تو آپ کی بات سن کر پاک ہو جاتا، وہ تو آپ کی بات سن کر پاک ہو جاتا، او یذکر فتنفع الذکر، اور آپ کی نصیحت قبول کرتا اور نصیحت اس کو فائدہ پہنچاتی۔ اما من استغنا، لیکن جو شخص دین سے بے پرواہ ہے، فانت لہ تصدی، آپ نے اس کے لیے زیادہ اہتمام فرمایا، وما علیک الا اللہ یزکا، حالانکہ آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ دین کی طرف آئیں۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور وہ جو آپ کے پاس خود خیر کی طلب لے کر آیا ہے، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، أَنْتَ عَنْهُ تَلَاهَا، تو آپ اس سے بے توجہی نہ فرمائے نا۔ اب فرمایا یہ تو آیا تھا آپ سے سیکھنے کے لیے، آپ سے کچھ لینے کے لیے، نصیحت لینے کے لیے، میرے محبوب آپ ان کے طرف لگے رہے، ان کو نصیحتیں کرتے رہے، ممکن ہے وہ تو مانتے یا نہ مانتے، لیکن یہ تو ماننے والا تھا، یہ تو زیادہ ڈرنے والا تھا، تو میرے محبوب آپ نے کیوں اس سے توجہ ہٹائی اور کیوں ان کو توجہ دی؟ گویا بتا دیا کہ جس حال میں بھی انسان ہو، کوئی غریب آ جائے، اس حال میں ہی غریب کی عزت کرنی لازم ہے، غریبوں کو اگنور کرنے کی کسی حال میں اجازت نہیں۔ حالانکہ پس منظر بتاتا ہے، وجہ بھی ہے کہ اہم میٹنگ میں مصروف ہے، اگر کوئی آ گیا ہے تو اس کو چلے اتنا ہی کہا نا کہ آپ بعد میں ذرا، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، ہمیں اتنا بھی گوارا نہیں ہے، کیونکہ ایماندار نیک انسان پاک سا متقی پرہیزگار اگرچہ غریب ہے، اس کو کوئی اگنور کرے، اگرچہ وہ خدا کا محبوب ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اگنور کرے، اللہ اس بات کو بھی گوارا نہیں کرتا۔ اللہ اپنے محبوب کے ذریعے آنے والی نسلوں کو درس دینا چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ تکریم کے لائق میری مخلوق میں سے غریب ہیں، میری مخلوق میں سے یتیم ہیں، میری مخلوق میں سے فقیر اور مسکین ہے، غریب ہے۔ اور پھر ایک اور مقام پر یہ سورہ کہف ہے، اس میں بھی ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے واضح طور پر حضور کو پیغام بھیجا، مشرکین مکہ کی ایک لیڈرشپ نے پیغام بھیجا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، بیٹھنا چاہتے ہیں، آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، اور سنیں گے تو فالو بھی آپ کو کریں گے، لیکن ایک پرابلم ہے، آپ کے پاس غریب یتیم مسکین ٹائپ کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ادھر بلال غلام بیٹھا ہوتا ہے، ادھر سلیمان فارسی بے گھر جس کا کوئی وطن نہیں وہ بیٹھا ہوتا ہے، ادھر عمار، ادھر یاسر، ادھر یہ لوگ اس طرح کے غریب غربا بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہم اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو ہٹا دیں، آپ ان کو ہٹا دیں اور آپ ہمیں بٹھائیں، پھر آپ کی بات سن سکتے ہیں، ان کی موجودگی میں ہم آپ کے پاس نہیں آتے، اور یہ رکاوٹ ہے وہ غریب۔ تو حضور علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی کہ چلیں حکمت کے طور پر ان کو کسی طریقے سے لائیں تو صحیح، وہ آئیں تو صحیح، ان سے بات تو ہو، سنیں گے تو مانیں گے، حکمت ہوتی ہے، واقعہ نہیں حکمت ہے، لیکن اللہ جل وعلا نے فرمایا نہیں، جس میں غریبوں کی بے عزتی ہو، ان کی انسلٹ ہو، ان کو اگنور کیا جائے، وہ حکمت بھی ہمیں گوارا نہیں۔ اس حوالے سے پھر اگر اسلام کی طرف آ جائیں تو ان کا وہ اسلام گوارا نہیں جس میں یہ غریبوں کی عزت نہیں کر رہے۔ تو فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، میرے محبوب آپ انہی لوگوں کے ساتھ جڑے رہیں، انہی اللہ نے بتا دیا، وَاصْبِرْ، جوڑے رکھیں خود کو انہی لوگوں کے ساتھ جو صبح شام مولا کو پکارتے رہتے ہیں، یریدون وجہہ، اور تیرے ٹکڑے کو تکتے رہتے ہیں، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور میرے محبوب آپ ان سے اپنی نگاہوں کو پھیرا نہ کریں، تريد زینت الحیات الدنیا
ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. یہ لوگ چاہتے ہیں، جن مشرکین کی بات کی، یہ لوگ دنیا کی زندگی چاہتے ہیں. میرے محبوب، یہ جو آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں یہ فقط اللہ کو چاہتے ہیں، یہ فقط اللہ کو چاہتے ہیں. آپ ان کی خاطر ان کو اپنی مجلس سے ہٹایا نہ کریں، ان کو اگنور نہ کیا کریں. اور ایک مقام پر فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. میرے محبوب، آپ ان کو نہ ہٹایا کریں اپنے پاس سے جو صبح و شام اللہ کو پکارتے رہتے ہیں، جو صبح و شام اللہ. امام مالک علیہ رحمہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ہارون الرشید کے دور میں تھے امام مالک. تو زہرے کو بادشاہ ہے، اب اس کی خلافت بہت عروج پر تھی. اس دور میں خلافت بنو عباسیہ یہ بہت عروج پر تھی. تو اس نے پیغام بھیجا امام مالک کو کہ آپ نا میرے پاس آ کر نا میرے بچوں کو حدیث پڑھایا کریں. تب یہ قرآن و حدیث کی تعلیم ہوا کرتی تھی. یہ تو انگریز نے آ کر شروع کی نا، مدرسہ الگ کر دیا اور یہ الگ کر دیا اسکول کالج. پہلے اس سے پہلے ایک ہی تعلیم تھی. اور یہ انگریز بھی کہتا ہے کہ یہاں پہ پنجاب میں 90% لوگ خواندہ تھے، یعنی جو قرآن و حدیث کی تعلیم سے کافی حد تک واقفیت رکھتے تھے. تو امام مالک کو پیغام بھیجا، بادشاہ وقت پیغام بھیجے، اور کسی مولوی کی یہ ضرورت کہ وہ انکار کرے، اس نے موت کو گلے لگانا ہے، یا پھر وہ لالچ، وہ تما، وہ سارا. لیکن وہ مولوی ایسے نہیں تھے، بکنے والے نہیں تھے. وہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بکے ہوئے تھے آپ علی، لہٰذا کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے. جب پیغام بھیجا کہ آپ میرے گھر میں آ کر ان کو پڑھا دیا کریں، تو امام مالک امام مدینہ نے کہا ہارون الرشید صاحب، میں غریب ضرور ہوں لیکن میں اپنے علم کی بے عزتی تیرے در پہ آ کر نہیں کرنا چاہتا. میں علم کو بے عزت تیرے در پہ آ کر نہیں کرنا چاہتا. جب کسی کے پاس علم ہوتا ہے تو اس کی بڑھ جاتی ہیں، اپنا وقار اس کا بڑھ جاتا ہے، اس کی ضروریات بڑھ جاتی ہیں اور اس کے اہمیت اس کی بڑھ جاتی ہے. وہ امام غزالی علیہ رحمہ کچھ وقت آیا کہ لوگ علم سے دور ہونے لگے، تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ تو علم سے دور ہوتے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں عید نہیں پڑھاؤں گا. لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ امام غزالی نے عید پڑھانے سے انکار کر دیا، تو یہ بڑی پرابلم بن گئی. اب ہمارے یہاں تو کوئی پڑھائے یا نہ پڑھائے، وہ ایک منٹ میں مولوی آ جاتا ہے پڑھانے کے لیے. تو وہ خواہش کرتے تھے کہ بڑا اہل علم آ کر عید پڑھائے. انہوں نے انکار کر دیا. لوگ ان کے پاس وفد کی صورت میں گیا اور کہا کہ سر کیسے آپ نے انکار کیا، اب چاہتے کیا ہے، کیا کیا جائے، اس کی وجہ کیا ہے. انہوں نے کہا بڑا منت سماجت کی تو وہ نہ مانے. انہوں نے کہا ایک شرط ہے کہ بادشاہ وقت میری پالکی کو کندھا دے اور مجھے عیدگاہ تک پہنچائے، پھر عید پڑھاؤں. بادشاہ وقت، امام غزالی نے شرط عائد کر دی، بادشاہ وقت کندھا دے. تو لوگوں نے کہا کہ بادشاہ وقت کیسے کندھا دے گا. کسی نے کہا چلو جا کر پوچھ لیتے ہیں، بتاتے ہیں ریزن کیا ہے. تو گئے تو ان سے گزارش کی بادشاہ وقت سے کہ امام غزالی نے یہ شرط رکھی ہے، اگر میری پالکی کو آپ کندھا دیں تو میں پھر عید پڑھانے کے لیے جاؤں گا. بادشاہ نے کہا کہ میرے لیے سعادت ہے کہ امام غزالی کی پالکی کو کندھا دوں. کس لیول کے تھے. تو اس نے کندھا دیا. تو آپ گئے. تو بعد میں لوگوں نے پوچھا، شاگردوں نے، انہوں نے کہا حضرت یہ آپ نے شرط کیوں رکھی تھی، اس کی کیا وجہ تھی. تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا تھا کہ کچھ لوگ اب علم سے دور ہوتے جا رہے ہیں، علم سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اب میں نے چاہا کہ علم سے دور تب لوگ ہوتے ہیں کہ جب اہل علم کی عزت کم ہوتی ہے. جب اہل علم کی عزت کم ہو تو پھر لوگ علم سے دور ہوتے ہیں، اور جن کی عزت زیادہ ہوتی ہے لوگ ان کے قریب ہوتے ہیں. اب اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، یہاں کرکٹ سکھانے والا 5 لاکھ 10 لاکھ لیتا ہے اور قرآن سکھانے والا 5000. یہی ہے نا. یہاں پہ کنجر گانے گانے والا وہ سٹار ہے قوم کا، اور قرآن و حدیث سکھانے والا اس کو بھی سٹار کہتے ہیں، اس کو بھی ہیرو کہتے ہیں. اب دیکھیں نا تفریق کیا بن گئی معاشرے کی. قرآن و حدیث سکھانے والا، علم کتنا بڑا اچھا استاد ہی کیوں نہ معاشرے کا، پرنسپل ہو، ایجوکیشن افیسر ہو، مہر تعلیم ہو، وہ سٹار نہیں ہے. یہاں ناچنے والی گانے والی وہ سٹار ہیں. ان کو صدارتی ایوارڈ ملتے ہیں. کبھی شیخ الحدیث کو بھی ملتے ہوا دیکھا سنا آپ نے.
اب دیکھیں نا یہ تقسیم، تو میں نے دیکھا کہ لوگ علم سے دور ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ اہل علم کی عزت نہیں ہو رہی، تو میں نے اس لیے شرط لگائی کہ لوگ علم کی عزت کریں اور لوگ دیکھیں کہ اہل علم کی اب بھی عزت ہے اور بادشاہ وقت عزت دے رہا ہے۔ تو امام مالک نے انکار کر دیا تھا کہ میں اپنے علم کی بے عزتی کروانے کے لیے تیرے در پر آنے کو تیار نہیں ہوں۔ تو غریبوں کی عزت، غریبوں کو تقریب دینا، غریبوں کو اہمیت دینا، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ تو فرمایا غریبوں کو کھانا کھلانا اور جو بھی ملے اس کو سلام کہنا، چاہے آپ اس کو جانتے ہیں چاہے نہیں جانتے، جو بھی ملے اس کو سلام کہنا۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، قسم کھا کے حضور نے فرمایا کہ مجھے ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھے محمد کی جان ہے، صدقہ دینے سے رزق کم نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا صدقہ دینے سے رزق کم نہیں ہوتا۔ اور یہ سورہ ماؤن ہے، یہ تو ساری کی ساری غریبوں کے لیے ہے۔ فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین، میرے محبوب آپ جانتے ہو اس کو جس نے دین کو جھٹلا دیا، دین کا کذب کیا۔ کون ہے جو دین کو جھٹلا رہا ہے؟ دین کا انکار کرنے والا، نماز کا انکار کرنے والا، روزے کا انکار کرنے والا، گویا دین کو جھٹلانے والا ہوا نا، تو کون ایسا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، دین کو جھٹلانے والا اور دین کا انکار کرنے والا وہ ہے فذالک الذی یدعو الیتیم، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، گویا یتیم کی یتیمی کا احساس نہیں کرتا، یوں پکڑ کر دھکے دینا مراد نہیں، اس کے سر پہ دست شفقت نہیں رکھتا، اس کی ضروریات کا خیال نہیں کرتا۔ ایک بات ولا یحض علی طعام المسکین، اور وہ بھی دین کو جھٹلانے والا ہے جو یتیم، جو غریب کو کھانا نہیں کھلاتا۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، اور تباہی بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو دکھاوے کی پڑھتے ہیں، اور تباہی بربادی ہے ان کے لیے جو غریب کو برتنے کی چیزیں نہیں دیتے۔ معون کا معنی ہے برتنے کی چیزیں، سامان، وہ مانگنے پر کسی کو نہیں دیتے استعمال کرنے کے لیے، اور اس لفظ کی اہمیت کی وجہ سے اس کا نام سورہ ماؤن پڑ گیا۔ اور پھر وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا کہ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے اور مولا علی نے روزے رکھے، تو پہلے دن ایک اسیر آ گیا قیدی، دوسرے دن ایک یتیم آ گیا، ایک مسکین آ گیا، تو قرآن کی آیت نازل ہوئی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ انہوں نے کھانا اللہ کی محبت کے لیے کھلایا ہے یتیموں، مسکینوں اور اسیروں کو۔ اب دیکھیں علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے، لیکن ان کی نماز روزے شب بیداری پر قرآن کی آیت نازل نہیں ہوئی، غریبوں مسکینوں کا خیال کرنے پر قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ گویا نماز روزے کے حوالے سے اپریشیٹ ایسے نہیں کیا گیا قرآن میں، لیکن یتیموں مسکینوں کی خبر گیری اور خیال کرنے پر ان کو اپریشیٹ کیا گیا۔ تو اب چند میں اشعار آپ کے سامنے، ہمارے جو معاشرے کا ہے، یہ پچھلے دنوں رپورٹ تھی گورنمنٹ سال ڈیڑھ سال پہلے کہ 15 سے 2020 تک سندھ میں، ہمارے ملک میں 1300 خودکشیاں ہوئی ہیں، 1300، اور اس میں وجہ غربت بنی ہے۔ حضرت حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کہا کہ اپنے دل میں رات کو یہ بات ڈلی کہ عبد القادر اگر تو چاہتا ہے کہ خدا کو اپنی دعوت پہ بلائے، خدا کو دعوت پہ بلائے، تو پھر غریبوں کو اپنی دعوت پہ بلایا کر، یوں سمجھ کے خدا تیری دعوت میں شریک ہو گیا۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی امیر اپنی دولت کی نمائش غریبوں کے سامنے نہ کرے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، اپنے گوشت کی خوشبو باہر نہ جانے دے، غریب ہمسایہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب دیکھیں ہم دولت کی نمائش شادیوں پہ نہیں کرتے، غریبوں کو اذیتیں نہیں ہوتی، مرگ پہ نہیں کرتے، غریبوں کو اذیتیں نہیں ہوتی، بھئی فضول خرچی کا تو گناہ تمہیں ملے گا ہی ملے گا انشاءاللہ، لیکن اس وجہ سے بھی ملے گا، اور تمہارا گریبان قیامت کے دن پکڑا جائے گا کہ تم نے غریبوں کی غربت کا مذاق اڑایا ہے اپنی دولت کی نمائش کر کے۔ اور وہ کسی نے کیا کہا، چہرہ بتا رہا تھا کہ بھوک سے مر گیا، اور لوگ کہہ رہے تھے کہ کچھ کھا کے مر گیا، اور فاقوں سے تصویر بنا دی آنکھوں نے، فاقوں سے تصویر بنا دی، فاقوں نے تصویر بنا دی آنکھوں میں، گول جو بھی چیز ہو اب روٹی لگتی ہے۔ جو فاقوں سے مر رہے ہیں نا، یہ ان سے اب یہ پوچھیں۔ اور پھر ایک بڑا پیارا شعر ہے، کسی نے کہا جس کا ایک ہی بچہ ہو بھوکا 8 پہروں سے، جس کا ایک ہی بچہ ہو اور وہ بھوکا 8 پہروں سے، بتاؤ اہل دانش تم وہ گندم لے یا تختی،
بتاؤ، یہ حکومت کی ذمہ داری تھی بھوک. حضرت فاروق اعظم یہاں تک کہتے ہیں اگر میرے دور حکومت میں بکری کا بچہ بھوکا مر گیا تو قیامت کے دن عمر جواب دہ ہوگا. اگر عمر جواب دہ ہے تو ریاست مدینہ کے دعوے دار کیوں نہیں ہیں؟ یہ کیوں نہیں؟ اور یہ اس طرف کیوں نہیں آ رہے کہ غریبوں کا؟ اور پھر وہ شاطر شجاع آبادی نے بڑا پیارا وہ کہتا ہے کہ انہوں دے بال ساری رات روندے بخت سوندے نہیں. انہوں دے بال یہ کلچر ہے نا، ساری رات روندے بخت سوندے نہیں. جنہاں دے کہیں دے بالاں نو کھڑیدیاں شام تھی ویندی. وہ سارا دن کسی کے بال کو کھلاتے رہتے ہیں، پلاتے رہتے ہیں، ان کو سیر کراتے رہتے ہیں، لیکن جب شام کو گھر لوٹتے ہیں تو اپنے بال پھر رات کو بھوک کی وجہ سے نہیں سوتے. دعا ہے اللہ جل مجدہ اگلے جمعے انشاءاللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کا یوم وصال ہے گفتگو ہوگی، اور اس سے اگلا جمعہ پھر یتیموں کے حقوق پر بات ہوگی.